میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مری جناب میرے محترم بھائی معروف قانون دان جناب اسد اقبال عباسی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ سمیع العلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھو لوگوں بغاوت سے قیامت کا سما کر دو. اٹھو لوگوں بغاوت سے قیامت کا سما کر دو کہ یہ خاموش رہنے کی عادت تمہیں مار ڈالے گی. ریاست گھر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے. ریاست گھر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے ورنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی. سامعین وقار، آج کا یہ پروقار تقریب جس میں مسلم لیگ کے اہم ذمہ داران مری اور کوٹلی سدیہ سے، چاہے وہ بزرگوں کی صورت میں ہوں نوجوانوں کی صورت میں ہوں، یہاں پہ موجود ہیں اور اس درد کے ساتھ موجود ہیں کہ مسلم لیگ جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں PP6 کے حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم میں ناانصافی ہوئی ہے. میں یہ حق بجانب ہوں کہنے میں کہ کوٹلی سدیہ ہمارا بھائی ہے. ہم اس کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور یہ کوٹلی سدیہ کا حق تھا کہ ان کو PP6 کا ٹکٹ دیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جمہوریت اس طرح پنپ نہ سکی. پارٹیوں میں بھی چاہے وہ جو بھی پارٹی ہو اس میں جمہوریت نہیں ہے اور جمہوری اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ورکرز کو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے مقامی ان کو ساتھ بٹھا کر فیصلے کیے جائیں اور عوام کے نمائندوں کو اس طرح چنا جائے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ میں راجہ دیگ سرور صاحب کی جرأت و بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کوٹلی صدیوں کی وجہ سے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور انہوں نے بڑا اپنی جو ان کی تھی پریس کانفرنس اس میں کہا کہ کوٹلی سدیہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور اس ناانصافی کی وجہ سے میں عہدے سے ریزائن کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ دیگ سرور صاحب اور ان کا خاندان، ان کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ورکرز ہیں مری سے اور کوٹلی سدیہ سے، ان کی بھی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. مجھے یاد ہے مشرف کا دور جب راجہ اشفاق سرور صاحب نے اپنے گھر میں اجلاس کیا اور ایک جلسہ منعقد ہو گیا اور اس میں پہلے دن 17 لوگوں پہ FIR ہوئی، اس میں بھی شامل تھا 16 MPO کے حوالے سے. پھر اس کے بعد مختلف تحریکیں چلی اور مختلف FIRs کی صورت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے ہمارے ورکر مری سے بھی اور کوٹلی سدیہ سے بھی آج بھی موجود ہیں، جن میں ناصر ذوالفقار سرفرست یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، غالب بشیر سرفرست بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے جس پہ اس وقت کے عمر نے جسٹس نواز عباسی کی صورت میں 780 کی FIR کروائی. لیکن ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے. لیکن پارٹی کو بھی چاہیے کہ مقامی لیڈرشپ کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد ان کو سننے کے بعد یہ فیصلے کیا کریں اور فیصلے ہم پہ مسلط نہ کیا کریں. فیصلے مسلط کرنا کہیں کا بھی جمہوری طرز عمل نہیں ہے. باقی میں جس طرح سدی صاحب نے عقیل سدی صاحب نے بات کی کہ کوٹلی سدیہ سے تو تمام امیدواروں نے اپنے کاغذات بھی ڈرا کر لیے ہیں، انہوں نے تو اپنے کاغذات سارے واپس لے لیے ہیں. تو اب میری یہ گزارش ہوگی راجہ دیگ سرور صاحب سے بھی کہ وہ بھی
ایک بڑے ویژن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے دیکھتے ہوئے پارٹی سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ راجہ عتیق سرور صاحب اور ان کے خاندان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سینیٹر شپ کا ٹکٹ دیا جائے اور ان کو سینٹ میں ایز سینیٹر وہاں پہ بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری قیادت سے، میڈیا کے توسط سے اور آپ قائدین کے توسط سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ مقامی جو ورکرز ہیں، کیونکہ مری سے جو آواز جاتی ہے وہ پورے پاکستان میں گونجتی ہے، اور مری کو اکیلا بنانے میں شاہ حقان عباسی اور راجہ اشفاق سرور صاحب کا اہم کردار تھا، اور اس کردار کے بعد ہمیشہ سے مسلم لیگ یہاں سے جیتی، اور راجہ اشفاق سرور صاحب نے نہ صرف مری کی، کوٹلی سبزیہ کی، بلکہ پورے پنجاب کی قیادت کی، اور پنجاب کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے پورے پنجاب کو وہ رہنمائی کرتے رہے، اور کبھی انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کوڑا گلی کا ہوں یا کوٹلی سبزیہ کو ہوں. کوٹلی سبزیہ والے ان کو اپنا سمجھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکٹر فیاض صاحب یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو دیکھ کے، ہم جب ایکٹیو پالیٹکس میں آئے تو ان لوگوں کو دیکھا، اور ان کو دیکھتے ہوئے کہ جب شاہ حقان عباسی صاحب گرفتار ہوئے تو انہوں نے مختلف گاڑیوں کے پیچھے ان کے بینر لگائے اور سنگر بنوا کے لگائے. اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اس وقت ہم ان لوگوں کو دیکھ کے اس پارٹی کے ساتھ، کیونکہ ہم خاندانی طور پہ سارے مسلم لیگی تھے لیکن ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ جو مسلم لیگی عمائدین یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ یہاں پہ تشریف لائے پارٹی کا خیال رکھتے ہوئے. باقی راجہ عتیق سرور صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اس کو بندوں ہم قبول کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں اپنا موقف، اپنی بات اسد اقبال عباسی صاحب نے پیش کی. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں سابق ناظم یوسی رواد جناب محترم مجید عباسی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب مجید عباسی صاحب سابق ناظم یوسی رواد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میرے مسلم لیگی بھائیوں السلام علیکم. آج یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، اگر کاش یہ 2-4 دن پہلے ہو جاتا تو شاید ہم کوٹلی ساتھیوں کو والوں کو آفر کرتے کہ جو مری والوں کی طرف سے آپ کو ٹکٹ ہے، ہم مری والے ووٹ دیں گے اور مری والے ہی فیصلہ کرتے. لیکن آپ نے ہمارے ہاتھ کاٹ کے ہمیں مجبور کر دیا کہ راجہ عتیق سرور کے بعد کوئی آدمی یہاں جس کے پاس کاغذ نہیں ہیں، کاغذات واپس سب نے لے لیے ہیں، تو اب راجہ عتیق سرور صاحب پر ہی رہتا ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں. عوام تو آپ کے سامنے ہے، یہ ایک مجمع ہے، ایک بہت بڑا حضرات ہیں، اور یہ کوئی 1-2 آدمی نہیں ہے. ان کے پاس ان کے ساتھ ساتھی کافی سارے ہیں اور ان کے ساتھ چلنے والے دوست ہیں. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جو راجہ عتیق سرور صاحب فیصلہ کریں گے، ٹکٹ کا استحقاق بھی راجہ عتیق سرور صاحب کا تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اگر